السلام علیکم ناظرین گزشتہ رات کو غزہ سے تلیبی پر تابر 2 راکٹس برسائے گئے۔ اسرائیلی فوج اس وقت آرام کر رہی تھی کیونکہ ان کو گمان نہ تھا کہ اس قدر زبردست جواب کے بعد کوئی بھی دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا، لیکن حماس اور دیگر تنظیموں نے ان کے تمام گمانوں کے برخلاف حملہ کیا اور تلبیب پر ایسے راکٹ برسائے کہ خود اسرائیل حیران رہ گیا یہ دوبارہ کیسے متحرک ہوئے۔ اسرائیل یوں اچانک حملے کو سہ نہیں پایا، جس کی وجہ سے اسرائیلی فوج کے 3 اہلکار شدید زخمی ہوئے جبکہ باقی اہلکار موقع پاتے ہی بھاگ نکلے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا کہ جیسے ہی یہ راکٹس بحریہ عمر پر دکھائے گئے تو اس مقام پر کچھ میزائل کو روکا گیا۔ اس اچانک حملے میں حماس سمیت یمن کے ایران نواز حوثی باغی بھی شامل تھے۔ ایرانی حوثی باغیوں نے نہ صرف حملہ کیا بلکہ وہ عمارت جو اب تک جنگ کے اثرات سے محفوظ تھی اور جہاں اسرائیلی فوجی تمام تر منصوبہ بندی کر رہے تھے وہاں بھی راکٹس آ گئے، جس کی وجہ سے اسرائیلی فوج کے نظام تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ لیکن ناظرین، حالات اب بھی فلسطینیوں کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ غزہ میں بمبوں کی برسات کے بعد موسلادھار بارش نے بھی قہر ڈھایا ہوا ہے۔ بمباری کے عادی ہو چکے غزہ کے فلسطینی شہروں کی آنکھ منگل کو بارش سے کھلی۔ غزہ میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بارش نے سیلابی پانی کو کیچڑ میں تبدیل کر دیا۔ اس صورتحال نے بے گھر فلسطینیوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ بارش کا پانی خیموں میں داخل ہو گیا۔ اسرائیلی بمباری کے متاثرین کا تمام سامان بھیگ گیا اور ان کے لیے اب آسمان بھی سایہ نہیں بن رہا۔ ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث سرد موسم میں گرمائش حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ اب تک تو غزہ کے ہزاروں باشندے پرہجوم اسپتالوں، سکولوں اور عارضی کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے تھے جو تنگ کوارٹروں میں ساتھ رہنے پر مجبور تھے، لیکن اب بارش کی وجہ سے وہ بھی ممکن نہیں ہو پایا۔ خواتین اور بچے خود کو گرم رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جن کا سامان جنوب کی طرف جانے یا ان کے گھروں پر اسرائیلی گولہ باری سے ضائع ہو گیا تھا۔ رفح کراسنگ بارڈر سے آنے والی امداد اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کا واحد سہارا ہے، لیکن دوسری طرف بارش کا فائدہ ہوا کہ غزہ میں محصور عوام کو پینے اور استعمال کے لیے پانی نصیب ہو گیا۔ لوگوں نے بارش کا پانی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ساتھ ہی بارش کے باعث اسرائیلی بمباری میں بھی وقفہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بچے بے خوف غزہ کی سڑکوں پر بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ غزہ کے باہر بھی اسرائیلی اور فلسطین کے حوالے سے سیاسی محاذ خاصا گرم نظر آ رہا ہے۔ انسانی حقوق کے ایک امریکی تنظیم میں صدر جو بائیڈن اور ان کے کابینہ کے 2 ارکان کے خلاف غزہ میں اسرائیلیوں کی نسل کشی میں ملوث ہونے اور اسے روکنے اور ناکامی پر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ نیو یارک میں قائم مرکز برائے عینی حقوق نے فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں اور غزہ اور امریکہ کے فلسطینیوں کی جانب سے 3 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن، سیکرٹری خارجہ اینتھنی بلنکن اور سیکرٹری دفاع لائٹ اوسٹن کے خلاف شکایت میں کہا گیا کہ وہ غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کو روکنے میں نہ صرف ناکام ہو رہے ہیں بلکہ اسرائیلی حکومت کو غیر مشروط فوجی اور سفارتی حمایت کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے، فوجی کی حکمت عملی پر قریبی رابطہ کاری اور اسرائیل کی بے دریغ اور بے مثال بمباری مہم اور غزہ کا مکمل محاصرہ روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی کوششوں کو کمزور کر کے سنگین جرائم کو آگے بڑھانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ CRR نے نسل کشی کے کئی سرکردہ قانونی محققین محرکین بشمول ولیم شباز کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے اسرائیلی حکومت کے حرزہ سرائی اور فوجی رد عمل کو نسل کشی کی علامات کے طور پر بیان کیا۔ CRR نے کہا کہ صدر بلنکن اور لائٹ نے تب سے اسرائیل کو $14.1 بلین کا اضافی فوجی ہارڈ ویئر فراہم کرنے، طیارہ برادری، بحری جنگی گروپوں کی تعیناتی اور اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے احاطہ میں امریکی افواج کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے کانگریس سے منظوری طلب کی ہے، جو کہ مزید خطرات پیدا کر رہا ہے۔ اس مقدمے کے بعد جو بائیڈن کو بین الاقوامی سطح پر شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ممکنہ صورتحال میں ان کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد وہ شاید صدر نہ رہ سکیں۔ دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ نے حماس سے وابستہ افراد اور گروہوں پر 7 اکتوبر کے بعد تیسری بار حماس پر پابندی لگائی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ حماس کے صلاحیتوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ حماس کی قیادت پر سفری پابندیاں اساسے منجمد اور اسلحے کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کی یوں حماس اور دیگر تنظیموں پر پابندی کے بعد یہ سوال اہم ہو گیا ہے کہ کون سے ممالک یا تنظیمیں حماس کے سپانسرز ہیں اور بڑی تنظیم کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، آخر کس کے بلبوتے پر اس تنظیم کا تقریباً 2/3 سے غزہ پر کنٹرول ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اسرائیل سے حماس برسر پیکار ہے، بلکہ اس سے 2 سال قبل 11 دنوں تک رہنے والے اسرائیل کے ساتھ اپنے آخری تنازع میں حماس نے 4000 راکٹ فائر کیے، لیکن اس سال 7 اکتوبر کے حملے میں اس نے نہ صرف ایک دن میں کئی ہزار راکٹ فائر کیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب بھی راکٹوں کے انبار موجود ہیں اور ان کو کہیں سے تو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کچھ میڈیا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، لیکن آج ہم آپ کو ریسرچ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اکثری اخراجات کے علاوہ غزہ پٹی کے تقریباً 50,000 ملازمین کی تنخواہوں کا ذکر کرنا
بھی بہت ضروری ہے جو حماس کے حکام کے مطابق $30 ملین ماہانہ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ حماس ان لوگوں کو بھی مالی امداد فراہم کرتی ہے جنہوں نے مختلف تنازعات میں اپنے خاندانوں کے افراد کو کھویا ہے یا زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ تنظیم اپنے گروپ کے کچھ افراد کے لیے پانی، بجلی اور یہاں تک کہ ان کے گھروں کا کرایہ بھی ادا کرتی ہے۔ خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق غزہ حکومت کا سالانہ بجٹ $700 ملین سے زیادہ ہے جس میں $260 ملین موجود اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ حماس اور غزہ پٹی میں قائم حکومت کی کمائی 4 طریقوں سے ہوتی ہے، کچھ تو دوسری حکومتوں کی مدد سے ان کی امداد ہوتی ہے، شہروں اور خیراتی اداروں سے تعاون ملتا ہے، کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں کام کر کے کچھ پیسے انہیں حاصل ہوتے ہیں اور مختلف ممالک میں سرمایہ کاری سے بھی انہیں پیسے آتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔